کئی سال پہلے کی بات ہے کہ مجھ کو فون آیا. میں نے جب فون اٹھایا، رمضان کا مہینہ تھا، وہ افطار کے بعد کا وقت تھا، تراویح کی تیاری میں تھا. تو ادھر سے آواز آئی ایک لڑکی کی، اور اس نے کہا کہ مولانا مفتی صاحب مجھے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. میں نے کہا پوچھیے. کہنے لگی کہ مجھے مسئلہ پوچھنے سے پہلے کچھ اپنے حالات بتانا ہے. اس نے کہا کہ میں غیر مسلم تھی، میرے ماں باپ لندن میں رہتے ہیں، مجھے تعلیم کے لیے انہوں نے بنگلور بھیجا تھا. یہاں میری تعلیم ہوتی رہی. جس کالج میں میری تعلیم ہوتی تھی وہاں میری کچھ ساتھنیں ایسی بھی تھی جو مسلمان تھی. ان سہیلیوں کی وجہ سے میں متاثر ہوئی اور میں نے دل میں ایمان قبول کر لیا. اظہار کسی کے سامنے نہ کیا، لیکن جب دل سے ایمان قبول کر لیتا ہے تو وہ بتائے کہ نہ بتائے، وہ تو خود بخود چھلک جاتا ہے. جب ایمان دل میں آتا ہے ادائیں بدل جاتی ہے، طرز بدل جاتا ہے، سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے، چلنے پھرنے کا انداز بدل جاتا ہے، بول چال کا انداز بدل جاتا ہے، ہر چیز میں تبدیلی آ جاتی ہے. تو چھپائی ہوئی تو تھی لیکن چھپنے والی تو نہیں تھی. وہ چیز کھل گئی اس کے چال چلن سے، اس کے انداز سے. تو کالج کے پرنسپل نے اس کے والد کو انفارم کیا کہ تمہاری لڑکی کے بارے میں ہمیں گمان ہے کہ وہ مسلمان ہو گئی ہے یا اسلام سے متاثر ہے، تم خود اس کی ذمہ دار ہو، اس لیے آؤ اور اپنی بیٹی کے بارے میں جو کچھ کرنا ہے کرو. اس نے بتایا کہ میرے باپ نے میری ماں کو بھیجا. ماں انڈیا آئی، کالج آئی، حالات معلوم کی. جب اسے کچھ اس کا اندازہ ہوا تو مجھ کو کالج سے نکال کر لے گئی. وہ انڈیا ہی کے رہنے والے تھے لیکن رہتے تھے وہاں پر. اس نے کہا ہمارا مکان جے پور میں ہے، جے پور سے میں بات کر رہی ہوں، میری ماں مجھے یہاں پر لا کر رکھی ہوئی ہے، لیکن مجھے بہت ستاتی ہے، بہت پریشان کرتی ہے کہ میں اسلام لے آئی ہوں، اور وہ کھلاتی ہے جو اسلام کے خلاف، وہ مجھ سے کروانا چاہتی ہے جو اسلام کے خلاف، وہی بات میرے سے کروانا چاہتی ہے جو میں پسند نہیں کرتی اور اسلام پسند نہیں کرتا. اسی طریقے پر میری زندگی یہاں ہو رہی ہے. اس نے کہا مولانا اب مجھے مسئلہ جو پوچھنا ہے وہ یہ ہے کہ میری ماں مجھے نماز پڑھنے نہیں دیتی. نوجوانوں، تمہارے لیے مسجدیں کھلی ہیں، مؤذن روزانہ 5 وقت پکار رہا ہے، امام مقرر ہے، لوگ مسجدیں بنا بنا کر عالیشان آپ کو دعوت دیتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ سو کے گزار دیتے ہیں اور اللہ کی طرف آنے کو تیار نہیں ہوتے. وہ لڑکی مجھ سے مسئلہ پوچھتی ہے کہ میری ماں مجھے نماز پڑھنے نہیں دیتی، چاہے میں بیڈ روم میں پڑھوں یا کسی اور جگہ پر پڑھوں، وہ آتی ہے اور مجھے ہٹا دیتی ہے اور مجھ کو مارتی ہے اور میرا مسلح اٹھا دیتی ہے، میں جان ہوں کہ نماز نہیں پڑھ سکتی. مولانا مسئلہ یہ پوچھنا ہے کیا میں ٹوائلٹ میں جب جاتی ہوں تو ٹوائلٹ میں نماز ہو جاتی؟ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس کا سوال سننے کے بعد کچھ دیر کے لیے مجھے چکر جیسا ہو گیا. ارے ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جو ایسا سوال کرتے ہیں. کہنے لگی کہ مجھے ماں کہیں نماز پڑھنے نہیں دیتی لیکن ٹوائلٹ میں تو نہیں آ سکتی ہے، وہاں پر تو میں نماز پڑھ سکتی ہوں لیکن وہاں نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یہ مجھے سوال کرنا تھا. میں سمجھ گیا. سمجھنے کے بعد میں نے اس بچی کو تسلی دی، کچھ تسلی کے الفاظ بتائے. ایمان کی خوبیاں کمالات تو وہ پہلے سے جانتی تھی، اسے مضبوط کرنے کے لیے 2-4-5 جملے میں نے کہے اور پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ اگر تمہارا ٹوائلٹ ایسا ہے جہاں تم صفائی کر کے ایک موٹا دبیس کوئی چادر مصلی بچھا کے وہاں نماز پڑھ سکتی ہو بنا کسی تعامل کے، تم وہاں پر نماز پڑھو. اس کے ساتھ میں نے یہ بھی کہا ہم جیسے لوگ جو مسجدوں میں آ کر نماز پڑھتے ہیں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں تمہارے ٹوائلٹ کی نماز ہماری 1000 نمازوں سے بہتر ہے، اس لیے کہ وہ عاشقانہ نماز ہے، ایمان کی قدر والی نماز ہے. آج ہماری نمازوں کی وہ حالت نہیں اور نمازی نہیں پڑھتے ہم لوگ.